الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے اہل ایمان کو یہ متوجہ کیا تھا کہ شریعت کی پابندی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدردانی ہے، اور ہر کلمہ گو جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کہ کرتا دھرتا تنے تنہا وہ اللہ کی ذات ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ نے اپنے جو پیغامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم ان کی پابندی کریں گے. یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب. گویا کہ یہ اللہ سے ایک عہد و پیمان ہے کہ ہم بات اللہ کی مانیں گے، رسول اللہ کی مانیں گے. تو یہ عہد و پیمان اللہ نے فرمایا کہ اس کی پابندی کی تاکید اللہ نے فرمایا کہ کرو. اور یہ پابندی کی تاکید صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بار بار جس کی تم کو تاکید کی جا رہی ہے، جس عہد و پیمان کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ صرف مسلمانوں سے کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد و پیمان لیا تھا، اور ان کی بدعہدی کو سنا کر اہل اسلام کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ بننا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ تو کیا تھا لیکن اپنے وعدوں پر قائم نہ رہے، بلکہ جو ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بجا لائے اور اس کی پابندی کرے. اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا، اور عہد کی صورت یہ اختیار کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں یا اس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے سے ایک سردار چنا گیا، اور ہر خاندان کی طرف سے اس سردار نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ میں اور میرا پورا خاندان اللہ کے وعدے کی پابندی کرے گا.
اس طرح 12 سرداروں نے 12 خاندان بنی اسرائیل کی ذمہ داری لی، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ذمہ داری کو اٹھاؤ گے اور یہ 12 خاندان کے سردار اپنی اپنی ذمہ داری اپنے اپنے قبیلے کی اٹھائیں گے، تو وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کسی وقت تم اپنے سے مجھے دور نہ سمجھنا۔ آپ سمجھیں یہ وقت وہ وقت ہے کہ جب فرعون جیسا ظالم دنیا میں تباہی مچا رہا ہے، بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن فرعون کا ظلم و ستم کم نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے 12 قبیلے کے 12 سردار متعین کیے، اور پھر فرمایا کہ تم اگر سب مل جل کر میرے عہد و پیمان کی پابندی کرو گے تو انی معکم، اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ یعنی تم لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے گا، تم اللہ کو اپنے سے دور نہ پاؤ گے۔ بعض مفسرین نے یہی مطلب لکھا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نے پوری پابندی کی ان وعدوں کی جو اللہ نے تم سے کیا ہے۔ اب وہ وعدے کیا تھے؟ وہ بنی اسرائیل سے عہد و پیمان کیا تھے؟ 12 قبیلوں کے 12 سرداروں نے کیا وعدہ کیا تھا، اس کی دفعات اللہ نے یہاں ذکر کی ہے کہ لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اللہ نے فرمایا تھا، وعدہ لیا تھا کہ پہلے اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا، پھر فرمایا تھا آتیتم الزکاة، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ جیسے فرائض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عائد تھے۔ ہاں اس کی شکل ہو سکتا ہے کہ یہ والی نہ رہی ہو جو ہماری امت محمدیہ میں ہے کہ نماز 5 وقت کی اور زکوٰۃ کا یہ نصاب، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھی، اور یہ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر اور ہر شریعت میں اس کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ تیسرا عہد یہ تھا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، کہ اللہ کے جتنے رسول آئیں گے تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان رسولوں کی مدد کرنا۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، رسولوں کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس پیغام کو لائے، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، ان کے مقصد کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ اس لیے لیا تھا چونکہ ان کی قوم میں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پیغمبر آنے والے تھے، اس لیے فرمایا تھا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ چوتھا عہد یہ لیا تھا 12 خاندان کے 12 قبیلوں کے سرداروں سے کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دینا۔ اب اللہ تو غریب نہیں ہے کہ اللہ کو والعیاذ باللہ قرض حسن دینے کی نوبت آئے۔ تو پھر یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں بیان کیا گیا علماء نے اس آیت کا مطلب، حضرات مفسرین نے، کہ نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا یا کسی غریب کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض حسن دے دیا ہو۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض لینے والا یہ سمجھ کر قرض لیتا ہے کہ مجھے یہ ہر حال میں واپس کرنا ہے،
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جس طرح دنیا میں قرض لینے والا یہ سمجھ کر قرض لیتا ہے کہ مجھے اس کو واپس کرنا ہے، اور قرض دینے والا بھی یہ سمجھ کر دیتا ہے کہ مجھے واپس ہر حال میں کیا جائے گا، اسی طرح اگر کسی بھی نیک کام میں اپنے مال کو لگایا جائے گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اس کو دگنا نہیں بلکہ 700 گنا تک بڑھا کر اللہ تعالیٰ نیک کام میں خرچ کیے جانے والے رقم کو اللہ تعالیٰ واپس کرتے ہیں، اس لیے اس کو قرض حسن کہا گیا۔ لہذا اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو نیک کاموں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، اور یہ اللہ کے ذمے قرض حسن رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور واپس کریں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ چند عہد لیے تھے اور پھر فرمایا تھا کہ اس کی جزا یہ ہوگی، اس کا بدلہ یہ ملے گا تم کو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ضرور بالضرور میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر بھی اتنی فضیلتیں سننے کے بعد، ان وعدوں کے تاکید کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کا راستہ، سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے آخرت کی کامیابی اور نجات کا راستہ گم کر دیا، اب وہ گڑھے میں گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے ہم نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر قائم رہو، بنی اسرائیل کی طرح مت بننا کہ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا اور اللہ سے عہد و پیمان تو لیے گئے تھے، لیکن وہ ان عہد و پیمان پر قائم نہ رہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے جو آج پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے، 12 قبیلوں کے 12 سردار۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد اور نصرت، اگر تم اپنے عہد و پیمان پر قائم رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ عہد و پیمان کیا لیا تھا اس کا ذکر ہے، لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، رضا الہی کے لیے اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا، اللہ کو قرض حسن دینا ہے، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر کا، سرکشی کا، نافرمانی کا طریقہ راستہ اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ کیوں دیر سے کون